الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے نماز عشاء کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ نماز عشاء کا صحیح وقت کیا ہے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ ناظرین، میرے پاس بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے اور صحیح ستہ کی دیگر کتب ہیں جن سے میں نے مطالعہ کیا ہے، اور اگر میں آپ کو ساری احادیث پڑھاؤں اور پڑھ کے سناؤں تو گھنٹوں لگ جائیں گے، کیونکہ صرف بخاری کے اندر ہی 8 احادیث ہیں اور مسلم شریف کے اندر 14 احادیث ہیں نماز عشاء کے متعلق۔ اسی طرح دیگر صحیح ستہ کی جو کتب ہیں ان کے اندر کافی ذخیرہ احادیث موجود ہیں۔ ان احادیث کے مضمون آپس میں بہت ملتے جلتے ہیں، اور میں نے ان ساری احادیث کا نچوڑ آپ کے سامنے نکالا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نماز عشاء کا وقت ہے یہ غروب آفتاب کے تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد جب شفق ختم ہو جائے اور رات کی تاریکی شروع ہو جائے تو یہ وقت شروع ہوتا ہے۔ آپ نیٹ پہ دیکھیں، نیٹ پہ وقت لکھا ہوتا ہے سارا، لیکن میں آپ کو ایک اندازہ بتا رہا ہوں کہ اندازہ کیا ہے اس کا۔ اندازہ اس کا یہ ہے تقریباً 1.5 گھنٹہ، اور جو جون اور جولائی کے مہینے ہیں ان میں تقریباً پونا گھنٹہ جو ہے یہ مغرب کا وقت رہتا ہے، اور اس کے بعد نماز عشاء کا وقت جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ میں لاہور کے حساب سے بتا رہا ہوں، یا تقریباً پاکستان برصغیر پاک و ہند میں اسی طرح چلتا ہوگا مختلف حساب سے۔ دیگر جو ممالک ہیں، یورپین کنٹریز ہو گئے یا امریکہ وغیرہ یا کچھ ایسے ممالک، ان میں بالکل اس کا ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو اسلام نے ہمیں ایک بتا دیا کہ جب شفق غائب ہو جائے غروب آفتاب کے بعد، تو جب شفق غائب ہو جائے اور رات کی اندھیری، رات کی تاریکی چھا جائے تو نماز عشاء کا وقت جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رات جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے غروب آفتاب کے ساتھ ہی۔ غروب آفتاب جیسے ہی ہوتا ہے تو رات سٹارٹ ہو گئی، اور جب شفق غائب ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، تو یہ عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز عشاء کا وقت ہے کب تک؟ نماز عشاء کا وقت جو ہے آدھی رات تک ہے، کیونکہ میں نے صحیح ستہ کی ساری کتابیں جو ہیں وہ دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آدھی رات کے بعد جو ہے کبھی آپ نے نماز عشاء نہیں ادا کی۔ اب آدھی رات ہوتی کب ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہوں گے 12 بجے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب سورج غروب ہوا 7 بجے اور صبح صادق ہوا 4 بجے، میں نے یہ اندازے میں بتا رہا ہوں اندازن، یعنی آج کل اسی طرح کے آس پاس سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے۔ آج کل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جولائی کا مہینہ ہے، اگست کا مہینہ ہے۔ اگست کے مہینے میں اسی طرح ہی ہے، سورج جو ہے 7 بجے کے آس پاس غروب ہوتا ہے، اور صبح کے 4 بجے نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ 4 بجے کا مطلب ہے 4 بجے کے آس پاس۔ تو یہ رات کل کتنے وقت کی بنی؟ 5 گھنٹے 12 بجے سے پہلے اور 4 گھنٹے 12 بجے کے بعد، یہ 9 گھنٹے کی رات بنی۔ تو اس کو نصف کر لیں، 9 گھنٹے کی رات کو 4.5 گھنٹے بنے، تو یہ 11:30 تک آپ کی نصف رات ہے۔ تو 11:30 سے پہلے پہلے آپ نماز عشاء ادا کر لیں گے تو یہ آپ کی نماز جو ہوگی وہ وقت میں ادا ہوگی۔ اور اگر 11:30 کے بعد آپ ادا کریں گے، یعنی آدھی رات کے بعد، تو پھر جو ہے یہ مکروہ وقت سٹارٹ ہو جائے گا، یعنی نماز آپ کی ہو تو جائے گی لیکن کراہیت کے ساتھ ہوگی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو کراہیت سے بچایا جائے اور اپنے وقت میں ہی ادا کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مقررہ اوقات میں ہی فرض کی گئی ہے۔ اچھا ناظرین، ایک ہے اکیلے نماز پڑھنا، خواتین جیسے نماز پڑھتی ہیں۔ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلے وقت میں ہی نماز پڑھ لیا کریں، یعنی جیسے مغرب جو ہے وہ سورج غروب ہوا تو تقریباً 1.5 گھنٹہ اس کا مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور جون جولائی میں پونا گھنٹہ جو ہے وہ مغرب کا ٹائم رہتا ہے۔ یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں یا لاہور کی۔ تو جون جولائی میں آپ پونا گھنٹہ بعد جو ہے وہ نماز عشاء ادا کر لیں، خواتین کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور
جو ہے عام دنوں میں آپ 1.5 گھنٹہ بعد نماز عشاء ادا کر لیں تو آپ کی نماز عشاء عین وقت میں اور افضل وقت میں ہو گئی. یہ خواتین کے لیے بات کر رہا ہوں. رہے مردوں کے لیے تو مسجد میں نماز جا کے پڑھنا سب سے افضل ہے. اور اگر پھر مسجد آپ کو نہیں ملتی پھر فوراً نماز ادا کریں, کیونکہ جماعت کے اگر آپ کو نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی نماز میں اب دیر نہیں کرنی. اگر آپ یہ بہانہ بنائیں گے کہ لیٹ نماز پڑھنا افضل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء لیٹ کر کے پڑھی ہے, تو یاد رکھیے آپ کے اوپر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا. یہ حکم لاگو ہوتا ہے جو مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, یہ ان کے اوپر حکم لاگو ہوتا ہے. آپ جو اکیلے نماز پڑھتے ہو آپ کے اوپر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا. آپ کے لیے تو حکم یہی تھا کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے, آپ مسجد سے نماز پڑھنے سے آپ محروم رہ گئے. اب آپ فوراً اس نماز کو ادا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے اور دنیاوی مشاغل کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ ہو جائے اور پھر اس تھکاوٹ کی وجہ سے آپ نماز ادا نہ کر سکیں. تو جب تک آپ کے جسم میں جان ہے, جب تک آپ مطلب یہ ہے کہ تھکے ہوئے نہیں ہیں, آپ اس نماز کو جو ہے وہ ادا کر لیں. اچھا, جہاں تک مساجد میں نماز پڑھنے کا تعلق ہے کہ تو مساجد میں کس وقت میں یہ نماز ہونی چاہیے, اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بھی یہ نماز لیٹ پڑھی تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس وقت میں نماز پڑھنے کو پسند کرتا ہوں. یہ بخاری اور مسلم کی ساری احادیث اٹھا کے دیکھیں, سیاہ ستہ کی اٹھا کر دیکھیں, یہ ایسے ہی ہے. بخاری شریف میں اس کا باب ہے, بخاری شریف میں اس کا باب ہے, باب نمبر 21 ہے, باب نمبر 21 ہے. اور بخاری نے عشاء کی نماز پہ ہر حدیث ایک باب کے تحت بیان کی ہے. اور اس بخاری نے 21, 22, 23, 24, 25 یہ 5 باب عشاء کی نماز پہ ہی رکھے اور اس میں 8 حدیثیں بیان کی. اور مسلم شریف میں 39 نمبر باب جو ہے یہ عشاء کی نماز پہ ہے اور اس میں 14 احادیث بیان کی گئی. لیکن جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء ادا کی لیٹ, تو ایک تو اس حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ سارے لوگ سو گئے, یعنی سب نے نمازیں پڑھ لیں. یعنی مدینہ کے اندر معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز کو جلدی ادا کر لیا جاتا تھا. یہ بخاری اور مسلم کی تمام احادیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ مدینہ کے اندر معمول یہ تھا کہ جو عام مساجد تھی لوگوں کی, ان مساجد میں یہ نماز جلدی پڑھ لی جاتی تھی. رہا مسجد نبوی کا بھی طریقہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ جلدی آ جاتے تھے اس نماز کو جلدی پڑھ لیتے تھے, جب ذرا لیٹ ہوتے تھے تو اس نماز کو لیٹ پڑھتے تھے. یعنی لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ کتنے جمع ہو گئے ہیں. یعنی لوگوں کا انتظار کیا جاتا تھا صرف اس بات سے کہ چلو لوگ زیادہ اکٹھے ہو جائیں تو جماعت مل جائے. خاص کسی بندے کا انتظار نہیں ہوتا تھا. یاد رکھیے بعض ایسی مساجد ہیں پاکستان اور ہندوستان میں بھی کہ بر صغیر میں کہ جہاں کی خاص بندوں کا انتظار کیا جاتا ہے. یاد رکھیے خاص بندے کا انتظار کرنا سخت حرام ہے. اور یہ جو احادیث میں الفاظ ملتے ہیں جو بخاری شریف کی حدیث نمبر 565 میں ہے, اذا کثر الناس اجلا و اذا قلوا اخرا والعشاء. اور عشاء کی نماز ایسے پڑھی جاتی تھی کہ لوگ جب زیادہ ہو جاتے جلدی آ جاتے تو جلدی پڑھ لی جاتی, اگر لیٹ آتے تو لیٹ پڑھ لی جاتی. تو اس میں کسی خاص بندے کا انتظار نہیں ہوتا تھا, اس میں سارے لوگوں کا بھلا دیکھا جاتا تھا کہ تاکہ سب لوگوں کو جماعت مل جائے. جیسے ہمارے پاکستان میں نماز جنازہ لیٹ کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ آ جائیں, تو لوگوں کا انتظار ہوتا ہے, کسی خاص بندے کا انتظار نہیں ہوتا اور نہ ہی کرنا چاہیے کسی خاص بندے کا انتظار. باقی نماز جنازہ میں بات چل پڑی, لواحقین کا جو انتظار کیا جاتا ہے وہ جائز ہے کیونکہ لواحقین کا حق ہے میت کے اوپر, اس وجہ سے. تو نماز عشاء جو ہے ثابت یہ ہوا کہ مساجد کے اندر بھی
لوگوں کا لحاظ کیا جائے کہ لوگ اگر جلدی آنا پسند کرتے ہیں اور جلدی نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں، جو نمازی جو روزانہ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، تو آپ نماز جلدی ادا کر لیں۔ اور اگر لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ نماز جو ہے لیٹ پڑھی جائے اور ہم لیٹ آنے میں زیادہ آسانی فیل کرتے ہیں، تو پھر نماز کا ٹائم لیٹ ہی رکھا جائے۔ اور لیکن اتنا لیٹ نہ رکھا جائے کہ بچوں کو جو ہے وہ بچے پریشان ہوں یا خواتین پریشان ہوں یا جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے مشقت میں پڑ جائے، کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کبھی لوگ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند وقت نماز کا استحباب بتانے کے لیے کہ یہ بہترین وقت ہے اس نماز کا، آپ نے لیٹ نماز پڑھائی۔ ساتھ ہی فرما دیا لولا ان اشک علی امتی لامرتہم ان یصلوها ہکذا، کہ اگر مجھے امت کے اوپر امت کا تکلیف میں پڑنا گراں نہ گزرتا کہ امت مصیبت میں پڑ جائے گی، امت تکلیف میں پڑ جائے گی، تو میں اس نماز کو اسی وقت لازم کر دیتا۔ یعنی ثابت کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کو لازم نہیں کیا، لیٹ نماز، اس کو لیٹ پڑھنا لازم نہیں کیا، جلدی پڑھنا ہی مناسب جانا۔ اچھا، اور پھر حدیث میں آتا ہے قالا لیس احد من اہل الارض ينتظر الصلاۃ غیرکم، کہ اب روئے زمین پر یہ جب لیٹ نماز پڑھائی، یہ بخاری شریف کی 570 حدیث ہے کہ جب لیٹ نماز پڑھائی تو آپ نے فرمایا اب روئے زمین پر کوئی بندہ نماز کا انتظار نہیں کر رہا سوائے آپ لوگوں کے، سوائے مسجد نبوی میں، یعنی پورے مدینے میں بھی لوگ نمازیں پڑھ کے سو چکے ہیں اور آپ لوگ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، بعض احادیث ایسی ہیں کہ جس میں لوگوں نے آ کے شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے ائمہ جو ہیں وہ بہت لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں۔ یعنی ایک روایت میں آتا ہے کہ امام نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی تو ایک بندہ جو تھا وہ نماز توڑ کے چلا گیا، یہ عشاء کی نماز کی بات کرتا ہوں، وہ اپنی پڑھ کے چلا گیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے شکایت کر دی، یا رسول اللہ ہم نے کھیتوں میں جاتے ہیں اور ہم رات کو تھکے ہوتے ہیں اور ہمارے امہ اتنی لیٹ کر کے نماز سورہ بقرہ کی تلاوت کر دی۔ تو میں نے کہا اب تو یہ 250 پارے ختم ہی نہیں ہوں گے، تو میں نے پھر سلام پھیرا اور اپنی نماز پڑھ کے گھر چلا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو تنبیہ نہیں کی، اس امام کو تنبیہ کی کہ تم لوگوں کو کیوں مشقت میں ڈالتے ہو، تو تم والضحیٰ پڑھ لیا کرو عشاء کی نماز میں، واللیل اذا یغشیٰ پڑھ لیا کرو، اس طرح کر کے آپ نے فرمایا اقرا پڑھ لیا کرو۔ تو ناظرین بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے لوگوں، یعنی جب جماعت کے ساتھ نماز آئے تو لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالیں، اور جب ہم جیسے سفر میں جا رہے ہیں یا ہم صرف ہم ہی لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے، تو پھر ہم سارے اس بات پہ اکٹھے ہیں کہ ہم نے لیٹ نماز پڑھنی ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہم لیٹ نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر اس بات کا 1% بھی خدشہ ہو کہ اگر لیٹ نماز کی تو ہماری نماز رہ جائے گی، ہم تھک جائیں گے، ہم بیزار ہو جائیں گے، ہم اکتا جائیں گے اور نماز پڑھنے سے، اور ہماری نماز رہ جائے گی، تو بہتر اس کا یہی حل ہے کہ اس نماز کو جلدی پڑھ لیا جائے تاکہ اللہ کا فرض ادا ہو جائے، اور پھر ہم جو ہے اپنے دیگر جو ہے یعنی کہ آرام فرمائیں، آرام کریں ہم، اور صبح کی نماز کے لیے ہم ٹائم پہ اٹھیں۔ ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ نماز کا صحیح وقت کون سا ہے اور مکروہ وقت کون سا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔